بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر ناول پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جب نگاہیں اٹھا کر اس نے سنان کی طرف دیکھا اور پھر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا سنان، آپ نے تو گناہ ہونے سے روکا ہے، اور مجھے بیوی ہونے کے ناطے آپ پر فخر ہے۔ اس لڑکی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے یہاں لے آئے، میں خود اس کا خیال رکھوں گی۔ آپ کو اسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی اسے یہاں سے بھیج دیں گے۔ اس کے سینے سے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، نہ جانے کس دل سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی، لیکن سنان کافی حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ دارم نے جس انداز میں اسے سمجھایا تھا وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ دارم نے مسکان کی پریگننسی اور اس تشدد کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس کے بارے میں کوئی بات کر دیتا تو نہ جانے اس کے لیے زرنیش کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا، لیکن یہ سب کچھ آسان تو اب بھی نہیں تھا، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ کیا بات ہے زاوش، کل تک تو تم بہت خوش لگ رہی تھی، آج یہ اداسی، کچھ ہوا ہے کیا؟ ثنا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے مائیوں کا دوپٹہ اڑایا گیا تھا، سب لوگ اتنے خوش تھے۔ کل تک وہ خود بھی بہت خوش تھی، لیکن آج اس کی ساری خوشی مان پڑ گئی تھی، کیونکہ آج اس کے دولہے نے اسے نظر انداز کیا تھا، بلکہ نہ صرف نظر انداز کیا تھا بلکہ چہرہ ہی پھیر لیا تھا۔ ناراض تو وہ کل سے ہی تھی، لیکن آج جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ساحر سائیں کی سوچ الگ تھی، اس کی پسند الگ تھی، لیکن آج اس کا چہرہ پھیر لینا اسے سچ میں پریشان کر گیا تھا۔ وہ سب کے سامنے باتوں میں مگن بار بار اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی، وہ اسے شادی سے خوش نہیں لگ رہا تھا۔ 4 مہینے پہلے جب وہ شادی کے بارے میں بات کر رہا تھا اسے لگا تھا وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن پھر اس کا نظر انداز کرنا، اس سے دور بھاگنا زاوش کو سچ میں پریشان کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ ساحر سائیں سے شادی سے پہلے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ اسے دلہن کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہا؟ ایسا ممکن تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ زاوش جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کبھی نہیں کرنا چاہے گا، لیکن پھر کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ساحر سائیں اسے خود شادی کے لیے انہوں نے اسے چنا تھا، تو پھر وہ اس طرح سے اسے اگنور کیوں کر رہے تھے؟ کیا وہ شادی سے خوش نہیں ہے؟ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہے تو میں ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ہاں، اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتے تو وہ شادی سے انکار کر سکتے ہیں، میں ان سے بات کروں گی، میں ان کو کہوں گی۔ اگر تو وہ اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہیں اور میرے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تو بے شک اس شادی سے انکار کر دیں۔ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں دونوں طرف کی رضامندی شامل نہ ہو۔ میں کسی کی زندگی میں ناپسندیدہ بن کر شامل نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم، نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، جب ایک بار پھر سے نظر ساحر سائیں کی نظروں سے ٹکرائی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے اچانک دیکھنے پر وہ پھر سے چہرہ پھیر گیا تھا۔ ایک بار پھر سے زاوش کو دکھ ہوا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا لڑکی؟ تمہیں مائیوں بٹھایا گیا ہے اور تم باہر جانے کی بات کر رہی ہو۔ زرنیش نے اسے زبردستی دوپٹہ اوڑھنے پر مجبور کیا تو وہ باہر جانے کی ضد لے بیٹھی۔ نہ جانے کیوں آج اسے عجیب قسم کی ضد ہونے لگی تھی۔
کہ آج وہ ساحر سائیں سے مل کر رہے گی، اسی لیے اس کے کہنے پر اسے باہر جانا ہے۔ اب مایوں بیٹھ گئی ہو تم، کیا باہر بھی نہیں جا سکتی میں؟ باہر جانا ہے تو مطلب جانا ہے، جانے دے مجھے۔ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مایوں کی دلہن اپنے ہی گھر میں باہر نہیں جا سکتی؟ بتائیں مجھے ذرا۔ ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا ادی، لیکن جب دلہن کی مایوں کی رسم ادا ہو جائے تب اس کا دولہے سے پردہ ہو جاتا ہے، اور مت بھولو کہ تمہارا دلہا اسی گھر میں رہتا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی آپ کی بات کو، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، اس کا کوئی حل ہی نکال دے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے بسی سے مسکین سی شکل بنا کر بولی تو زرنیش مسکرا دی تھی۔ اچھا تو تمہیں بھوک لگی ہے اسی لیے باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، تو پہلے بتا دیتی، میں پہلے ہی تمہاری بھوک کا کوئی بندوبست کر دیتی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کا گال چھوتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی زاوش فوراً ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ کسی بھی رسم کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن آج وہ ساحر سائیں کی یوں بے نیازی دیکھ کر سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ 4 مہینوں سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا، یہ بات وہ برداشت کر رہی تھی، لیکن آج وہ اسے دیکھ کر چہرہ پھیر گیا، یہاں تک کہ کل اس کے پیچھے ڈائننگ روم کی طرف جانے پر وہ اسے نظر انداز کرتا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا چہرہ پھیر لینا زاوش کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ آخر ہوا کیا تھا، اسے وہ جاننا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ شادی کے رولز کے خلاف تھا کہ وہ اس وقت دلہے سے ملنے جاتی جب ان کے پردے کو سخت کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ خود اس کو سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے سے نکلتی ساحر سائیں کے کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹانے ہی لگی تھی کہ سامنے ساحر سائیں نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک نظر باہر کی جانب دیکھنے لگا، شکر ہے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ زاوش، اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے آج ہی مایوں کی رسم ادا ہوئی ہے اور ابھی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ فوراً۔ وہ اسے سختی سے کہتا ایک بار پھر سے باہر دیکھنے لگا کہ کوئی آ نہ جائے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ واپس جانے کے بجائے اس کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ یہ کیا فضول حرکت ہے زاوش، وہ غصے سے بولا۔ اس کے انداز پر زاوش کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ ساحر سائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ بھی بے حد ضروری بات ہے، کیا آپ تھوڑی دیر مجھے نظر انداز کیے بنا میری بات سن سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے بنا لحاظ کیے بولی تھی۔ میں تمہیں نظر انداز کیوں کروں گا؟ وہ اسے دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ آپ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ اس شادی کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں، مطلب ہمارے فیوچر کے بارے میں، میرے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی اس کے روبرو کھڑی اس سے سوال کرنے لگی۔ آج آریہ پار کرنے آئی تھی وہ۔ فیوچر اور کس طرح کے خیالات بیان کرنا ہے مجھے کلیئر کرو، ادھوری باتیں نہ کیا کرو میرے سامنے، کیا جاننا ہے تمہیں، صاف صاف بتاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، یقیناً اس کی الٹی کھوپڑی میں کچھ نہ کچھ الٹا ہی چل رہا تھا۔ سمپل سی بات ہے، پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ شادی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہوگی، اور میرے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ اس شادی کو لے کر آپ کی سوچ کیا ہے، یہی سب کچھ میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ براہ راست پوچھنے لگی تھی۔ شادی کے بعد ہماری زندگی ویسی ہی ہوگی زاوش، جیسی ہر شادی شدہ جوڑے کی ہوتی ہے، اور تمہارے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہوں تم بہتر طریقے سے جانتی ہو، اور شادی کو لے کر میری بھی وہی سوچ ہے جو ہر دلہے کی ہوتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے لگا تھا۔ اور اب تم یہاں سے فوراً نکلو، اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں کوئی دیکھ لے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ
تم اس وقت میرے کمرے میں ہو تو اچھی خاصی انسلٹ ہوگی ہم دونوں کی۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے آج ہی ہماری مائیوں کی رسم ہوئی ہے؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کیسا جواب ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس شادی کو لے کر کتنے ایکسائٹڈ ہیں، لیکن آپ تو یوں شکل بنائے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کو زبردستی کا دلہا بنایا جا رہا ہے۔ اب وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی، یہاں تک کہ غصے میں وہ اس کی دوسری بات مکمل طور پر نظر انداز کر گئی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح وہ اسے 4 مہینوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی اپنی ہی شادی میں دلچسپی نہ دیکھ کر وہ پہلے ہی اس پر اچھی خاصی غصہ تھی، اور اب اس کا اتنا نارمل انداز اسے مزید غصہ دلانے کی وجہ بن رہا تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ میں دلہا بن کر ناچنا شروع کر دوں؟ کتنا ایکسائٹڈ دیکھنا چاہتی ہو تم مجھے اس شادی کو لے کر؟ کیا میں بھنگڑے ڈالوں یا لڈیاں؟ بتاؤ دلہن صاحبہ، تمہیں کس طرح سے خوش کیا جائے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا سوال کرنے لگا تھا۔ مجھے خوش نہیں ہونا، آپ کو خوش دیکھنا ہے۔ اس کے اچانک کہنے پر ساحر سائیں کو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ کیا میں تمہیں ناخوش لگ رہا ہوں؟ اب وہ بے حد نرم انداز میں پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، ناخوش نہیں لگ رہے، لیکن خوش بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو آپ بے شک اس شادی سے انکار کر دیں۔ میں جانتی ہوں آپ جیسے انسان کی آئیڈیل میری جیسی لڑکی ہرگز نہیں ہوگی۔ میں آپ کی سوچ اور پسند پر پوری نہیں اترتی، لیکن میں کسی کی زندگی کا زبردستی حصہ بھی نہیں بننا چاہتی۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ انکار کر دیں۔ میں اپنی شادی کو لے کر کافی نروس تھی، لیکن آج کل کافی ایکسائٹڈ بھی تھی کہ دلہن بنوں گی، میری شادی ہوگی، مجھے VIP پروٹوکول ملے گا، لیکن آپ کی طرف سے بیزاری دیکھ کر میرا دل خراب ہونے لگا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ساحر سائیں۔ آپ نے کل بھی مجھے دیکھ کر نظر پھیر لی اور آج صبح بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ کل جب میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، میں آپ کے پیچھے ڈائننگ روم میں آئی تو آپ وہاں سے بھی باہر نکل گئے۔ اور صرف کل یا آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 4 مہینوں سے دیکھتی آ رہی ہوں آپ مجھے مکمل اگنور کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس شادی سے خوش ہیں تو مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ آپ بھاگ رہے ہیں مجھ سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیوں؟ ابھی وہ بول رہی تھی کہ اچانک ساحر سائیں نے اسے شانوں سے تھامتے ہوئے اپنے بے حد قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اچانک اس حرکت پر زاوش بے حد گھبرا گئی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ساحر سائیں اب ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کچھ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اس کی باہوں میں اس کی چاہت ہے جس سے وہ انجانے میں محبت کر بیٹھا ہے۔ جیسے یہ لڑکی اگنور کرنا کہہ رہی تھی، وہ تو اپنے ہی جذباتوں سے جان چھڑانے کی ایک ناکام سی کوشش تھی۔ وہ پوری طرح اس میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ یہ 4 مہینے اس نے کیسے گزارے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ نکاح کے بعد صرف 1 مہینے میں ہی وہ اس سے اتنا زیادہ چاہنے لگا تھا کہ اسے اپنے ہی جذبات سے خوف آنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب اگر اسے زاوش نہ ملی تو شاید وہ پاگل ہو جائے گا۔ اپنے جذبات سے ڈر کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے زاوش کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ پچھلے 4 مہینوں سے وقت سے پہلے گھر واپس آ جاتا تھا کہ زاوش کو دیر رات تک جاگ کر اس سے کھانا نہ بنانا پڑے، کیونکہ اسے لگتا تھا ساری فساد کی جڑ رات کا وقت تھا جو اس کے ساتھ تنہائی میں گزارتا تھا، جو اس کے بے لگام جذبات کو ہوا دیتا تھا، اور وہ اپنے جذبات کو شادی سے پہلے اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اس کا روز اتنا پاس آنا اور پھر دور چلے جانا اس کے لیے مشکلیں پیدا کرتا جا رہا تھا۔ اسے زاوج سے دور ہونا تھا کیونکہ وہ محبت کے ان راستوں پر نکل آیا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ ہاں، 4 مہینوں سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ بھی پلٹ کر اسے دیکھتا تک نہیں تھا، کیونکہ وہ جب بھی پلٹ کر دیکھتا تھا اس پر اس کا نشہ سوار ہو جاتا تھا، اور اس کا نشہ سگریٹ سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ یہ بات اس نے چند دنوں میں ہی سمجھ لی تھی۔ اتنی شدت سے اسے سگریٹ کی طلب محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی اس کی ہوتی تھی، اور وہ اس نشے کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، تب تک نہیں جب تک وہ پوری طرح اس کے دسترس میں نہ آ جائے۔ اور آج خود ہی وہ اس کی نظر اندازی سے تنگ آ کر اس کی باہوں میں آ چکی تھی، اور اب ساحر سائیں کم از کم اسے تب تک نہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا جب تک وہ اپنا نشہ پورا نہ کر لے۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر بھی زاوج نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائی، جبکہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ ساحر سائیں کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بیوقوف لڑکی، اسی لیے کہہ رہا تھا میرے سامنے آ کر مت اتنا فضول بولا کرو۔ ڈال دی نا اپنی جان مشکل میں؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی طرف کھینچتا وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ باہر سے آتی زرنیش کی آواز اسے خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی لیکن اب پھنس گئی تھی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا تو اس نے فوراً ساحر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کر لیا۔ نہیں ساحر سائیں، دروازہ مت کھولیے گا۔ آپ جانتے ہیں اگر یہ دروازہ کھل گیا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، بہت انسلٹ ہوگی ہماری۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ہماری نہیں لومڑی، صرف تمہاری، کیونکہ رول تم نے توڑا ہے، میں نے نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا شرارت سے بولا تو وہ فوراً نگاہیں چرا گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، رول میں نے توڑا ہے، غلطی میری ہے، میرا ہی دماغ خراب تھا کہ میں یہاں تک آ گئی، کیونکہ یہاں مجھے آپ سے اپنے سارے سوالوں کے جواب چاہیے تھے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تو ساحر شاہ کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی جیسے وہ بڑی خوبصورتی سے چھپا چکا تھا۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم سے محبت ہے، عشق ہے، جنون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تم میرا نشہ ہو، اور میں اپنے نشے کو اپنے طریقے سے لینا پسند کرتا ہوں۔ تمہیں نظر انداز کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ تھوڑا تھوڑا نشہ کر کے میں اپنا نشہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی میں تمہیں سے کروں گا کیونکہ تم سے نکاح کیا ہے، اور میں اپنے سارے فیصلے سوچ سمجھ کر ہی کرتا ہوں۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش ہوں، اور شادی کے بعد کے میں کیا خیالات رکھتا ہوں یہ میں شادی کے بعد ہی بتاؤں گا۔ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، ہماری شادی شدہ زندگی کیسی ہوگی، یہ سب باتیں بعد کی ہیں، تو اپنے دماغ پر زیادہ زور ڈال کر پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پاگل بیوی نہیں چاہیے، کیونکہ سٹکا ہوا میں خود ہوں۔ چلو اب تم باہر جاؤ، زرنیش تمہیں بلا رہی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا تھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ آپ یہاں سے دروازہ کھولیں گے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی اس راستے سے، اور آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ پلیز یہ دروازہ نہیں کھولیے اور مجھے کسی اور طریقے سے اس کمرے سے باہر نکالیں، پلیز ساحر سائیں، پلیز۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں شادی کی رات آپ کو بہت پیارے گانے سناؤں گی، بلکہ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا گانا شادی کی رات سنوں گا، کیونکہ اب ہماری تفصیلی ملاقات تو شادی کی رات ہی ہوگی، جب میں گانے بھی سنوں گا اور اپنا نشہ بھی پورا کروں گا۔ وہ بے حد بے باکی سے کہتا اسے ایک بار پھر سے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے بنا کسی کو پتہ لگے نکالوں تو اس وقت مجھے یہ بتاؤ تمہارے جی این کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک سوال کر بیٹھا۔ یہ سوال آج سے نہیں بلکہ پچھلے 5 مہینوں سے اس کے دماغ میں تھا کہ آخر جی این کا مطلب کیا ہے، اور آج وہ اس کا جواب چاہتا تھا، اور اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس سوال کا جواب دے کر وہ 1 ہفتے بعد کے بجائے آج ہی اپنی رخصتی کروانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔
جی این کا مطلب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں جی این کا مطلب جو تم مجھے کہتی ہو اس کا مطلب جاننا چاہتا ہوں میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارے اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی آپ کو بولتی ہوں پیار سے، وہ تھوک نکلتے ہوئے بڑی مشکل سے بول پائی تھی۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جلدی سے مجھے جی این کا مطلب بتاؤ ورنہ تم یہاں سے باہر نہیں جا پاؤ گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا اسے وارن کر رہا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے ساحر سائیں، وہ میرا سیکرٹ ہے، آپ اس طرح سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بسور کر بالکل بچوں کے سے انداز میں بولی تھی۔ اس وقت تو زاوش اسے سچ میں اس دنیا کی سب سے معصوم لڑکی لگی تھی۔ ساحر نے اپنے ہونٹوں پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ اگر وہ جان لیتی کہ اس کے اس انداز پر ساحر سائیں کا دل کس طرح سے دھڑکتا ہے تو وہ اس انداز کو بطور ہتھیار آگے ساری زندگی استعمال کر سکتی تھی۔ یہ سب کچھ میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے جی این کا مطلب بتانا ہوگا، اور اگر تم مجھے جی این کا مطلب نہیں بتا سکتی تو تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر تم پھر بھی یہاں سے جانے کی ضد کرو تو تمہیں اس دروازے سے جانا ہوگا سب کے سامنے، جس طرح تم آئی ہو۔ وہ بند دروازے کی جانب اشارہ کرتا اسے آخری موقع دے رہا تھا۔ جب میں آئی تھی تب کوئی بھی نہیں تھا سامنے، اس نے فوراً بتایا تھا۔ ہاں لیکن اب باہر سب لوگ ہیں، آگے تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ جی این کا مطلب ہوتا ہے گڈ نائٹ، اور اس دن بھی میں نے آپ کو گڈ نائٹ ہی بولا تھا، اس نے بات سنبھالنے کے خاطر کہا۔ اچھا تو تمہارے اس جی این کا مطلب گڈ نائٹ ہے، لیکن اس دن میرے خیال میں دارم سائیں اور سنان سائیں کی بارات جانے والی تھی، تو تم نے صبح کے وقت مجھے گڈ نائٹ کیوں بولا تھا؟ گڈ نائٹ بولنا الگ بات ہے، لیکن تم نے مجھے گڈ نائٹ کہہ کر کیوں پکارا تھا؟ وہ اتنی جلدی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا آپ اس دن والے جی این کی بات کر رہے ہیں؟ اس دن میں نے آپ کو کہا تھا گریٹ نائس، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے مجھے اس رات جب میں تمہیں جگانے کے لیے تمہارے کمرے میں آیا تھا گریٹ نائس کہہ کر کیوں بلایا، جبکہ میرا نام تو ساحر شاہ ہے؟ وہ اب بھی مطمئن نہ ہوا تھا۔ آپ پتہ نہیں کون سے دن کی بات کر رہے ہیں، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں ساحر سائیں۔ پہلے مطلب بتاؤ۔ جی ان کا مطلب ہے غسیل نشئی۔ آپ کا بس چلے تو مجھے بھی پی جائیں، میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ اگر میں آپ کا نشہ بن جاؤں گی تو آپ تو مجھے کھا ہی جائیں گے، بلکہ پی ہی جائیں گے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ سامنے والے کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اسے پتہ تھا اس لفظ کا مطلب اچھا نہیں ہے، لیکن اتنا برا ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ کیا تم مجھے اتنے عرصے سے غسیل نشئی کہتی ہو؟ تمہارے جی ان کا مطلب یہ انتہائی فضول الفاظ ہیں؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تو زاوش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بتا ہی دیا تھا، مطلب تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تم اتنے عرصے سے مجھے انتہائی فضول نام سے پکار رہی ہو۔ اب پڑی رہو اسی کمرے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے ہی نکلنے والا تھا کہ زاوش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں سائیں، پلیز نہیں، مجھے کمرے سے نکالنے میں مدد کریں نا، وہ بے حد معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ یہ معصوم شکل بنانا بند کرو معصوم لومڑی، میں بالکل بھی نہیں پگھلنے والا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتا کھڑکی کی جانب آیا تھا۔ وہاں بنی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، آؤ یہاں سے نکلو۔ کمرے سے باہر اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی جو باہر ٹیرس کی طرف کھلتی تھی۔ زاوش بھاگ کر وہاں آئی تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سے نکلنا آسان ہوگا۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو خود ہی یہاں سے نکل جاتی، اس کا احسان لینے کے لیے اس کی اتنی منتیں کرنی ہی نہیں پڑتی، اور نہ ہی اسے کبھی جی ان کا مطلب بتانا پڑتا۔ خیر اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، نکلو اس کمرے سے باہر، اور اب ویڈنگ نائٹ اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اسے غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکالتے ہوئے بھی نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنی اتنی دیر سے
اس کے ساتھ اتنی دیر سے کھڑی بے باکی سے باتیں کرتے ہوئے یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ مایوں کی دلہن ہے، لیکن اس کا نشئی سائیں تھا نہ اسے یاد دلانے کے لیے۔ وہ اسے شکر گزار نگاہوں سے دیکھتی جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں کھڑکی بند کرتے ہوئے ساحر کے لبوں پر جیسے مسکراہٹ چپک گئی تھی، اس سوچ کے آتے ہی کہ اس کا نظر انداز کرنا اسے برا لگا تھا۔ اس کا چہرہ پھیر لینا اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنا ہے، اسے نہ جانے کیوں بے حد خوشی دے گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں اہم تھی یا چند ہی دنوں میں وہ اس کے لیے اتنی خاص ہو جائے گی، اسے نہیں سوچا تھا، لیکن وہ بھی اس کے لیے اتنا ہی خاص تھا۔ یہ خیال ہی بے حد حسین تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ بے چین تھی۔ وہ سنان کے پیچھے یہاں تک آ گئی تھی، اسے وہ دن بھولا نہیں تھا۔ اب سے 3.5 سال پہلے وہ کیلاش آیا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنی زندگی سختیوں میں گزاری تھی، بھائی کی سختی، باپ کی سختی، یہاں تک کہ تایا چاچا بھی سخت نگاہ رکھتے تھے۔ میٹرک کر لیا، اب گھر بیٹھ جاؤ، کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے پڑھنے لکھنے کی خواہش تھی، لیکن میٹرک کے بعد اسے بھی گھر پر بیٹھنا پڑا، لیکن وہ ان سختیوں میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے وہ ساری چیزیں کسی قید سے کم محسوس نہیں ہوتی تھیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گی، بلکہ گھر سے ہی بھاگ جائے گی، لیکن گھر سے بھاگنے والوں کا انجام وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہاں قتل کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگایا جاتا تھا۔ زندگی جینے کی خواہش میں وہ اپنی موت کے قریب نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس گھر میں اس کے بھائی کا دوست آ کر رہنے لگا ہے، پچھلے 2.5 سال سے گھر میں قید تھی، اسے ضرورت کی ہر چیز گھر کے اندر مہیا کی جاتی تھی، لیکن یہ قید اس کے خوابوں میں رکاوٹ تھی، اور اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو رسک پر ڈالا تھا۔ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ وہ زندگی یا موت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے جا رہی تھی۔ یہ فیصلہ اس کا تھا، زندگی یا موت وہ جانتی تھی۔ اس کے اس قدم پر 2 طرح کے فیصلے کیے جائیں گے، یا تو اس کا نکاح ورنہ قتل۔ اپنی زندگی کو رسک پہ ڈال کر اس نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا، لیکن یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے گھر والے اس کی پھپھو کی طرح اس کا نکاح بھی قرآن پاک سے کروانے کا فیصلہ کر لیں گے۔ قرآن پاک سے نکاح کرنے کا مطلب کیا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ سنان کو تو جانتی بھی نہیں تھی کون ہے کیا ہے، بس اپنی زندگی کے لیے اس نے سنان کو اپنا مہرہ بنایا تھا۔ لیکن جب سنان نے قرآن پاک کے بجائے اسے اپنے نکاح میں لینے کا فیصلہ کیا تھا، اس نے پہلی بار سنان کو دیکھا تھا، جو اس کی جان بچانے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ سنان بہت اچھا انسان تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ان لوگوں نے مسکان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر سنان کبھی بھی اسے طلاق دیتا ہے تو وہ اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں مسکان ایک باغی لڑکی ہے، اور باغیوں کی بھی سزا موت ہے۔ مسکان کی جان بچانے کے خاطر سنان نے اسے نہ صرف اپنے نکاح میں لیا، بلکہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے آیا۔ وہ اسے اچھی تعلیم بھی دلوا رہا تھا، بلکہ ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، ایک اچھے دوست کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ تھا۔ لیکن مسکان خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب وہ شخص اس کے دل میں اس طرح سے اتر گیا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ اس نے سنان کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن سنان نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ بچپن سے ہی کسی اور کو چاہتا ہے۔ سنان کے انداز سے وہ جلد ہی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ اتنی آسانی سے سنان اسے نہیں مل سکتا، لیکن یہ بات بھی وہ جانتی تھی اگر سنان نے اسے چھوڑا تو اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور سنان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اپنی برتھ ڈے کا جھوٹا ڈرامہ کر کے ایک دن وہ سنان کو اپنے ساتھ ایک کلب میں لے گئی، جہاں اس نے سنان کی کولڈ ڈرنک میں نشہ آور گولیاں ڈال دی تھیں، جس کا فائدہ اس نے بعد میں اٹھانے کی خوب کوشش کی۔ سنان کو اس رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور وہ اس رات کو اپنی
ایک غلطی قبول کرتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنی زرنیش کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، چاہے وہ نشے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ مسکان اب تک اسے یقین نہیں دلا پائی تھی کہ اس رات ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا تھا، لیکن اس کو سیدھا سادہ شریف سا انسان سمجھنے کی غلطی کر کے وہ اس کے سامنے اپنا اصل چہرہ لے آئی تھی۔ لیکن اب اسے پتہ چلا تھا سنان اتنا بھی سیدھا نہ تھا جتنا وہ اسے سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو روز کی طرح در اس کی باہوں میں نہیں تھی، شاید وہ اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے ہی اٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے، اس وقت وہ بھلا کہاں جا سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر واش روم کی طرف دیکھا تو دروازہ کھلا تھا اور لائٹ آف تھی، وہ تو ادھر نہیں تھی، تو پھر کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ اس طرح تو رات کو کہیں نہیں جاتی تھی، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور شاید اس کے ساتھ اندھیرے میں اسی لیے اس کے سینے میں چھپ کر رہتی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا باہر نکلنے لگا جب بالکنی میں سے کسی کا سایہ محسوس ہوا اور سرگوشی نما آواز بھی مسکراتا ہوا اسی جانب چلا گیا تھا جہاں وہ فون پر محض گفتگو تھی۔ یقیناً اس وقت وہ اپنی ماں سے ہی بات کر رہی ہوگی، کیونکہ اس کی ماں کو اکثر آدھی رات کے بعد ہی اس کی یاد آتی تھی۔ وہیں بالکنی کے دروازے پر بنا آواز پیدا کیے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ساتھ وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا آخر اس کی ماں اس وقت اس سے کیا باتیں کرتی تھی۔ بس کر دے موم، آپ کو کتنی بار سمجھا چکی ہوں، آپ کو میری بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اکتا کر بولی تو دارم سائی ان کی بات کو کچھ حد تک سمجھ گیا۔ یقیناً وہ پرانی بات نہیں کر رہی تھی، وہ وہی پرانی بات کر رہی تھی۔ ہاں آپ بھی ان کو کہیں 6 مہینے گزرنے تو دے، میں طلاق لے لوں گی دارم سائی سے۔ مت بھولیں کہ بابا سائی نے 6 ماہ تک شادی کو نبھانے کے لیے کہا ہے، اس کے بعد میں آزاد ہوں اور میرا سارا پیسہ بھی مجھے مل جائے گا اور یہ رشتہ بھی یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ڈیل صرف 6 مہینوں کی تھی، بہت جلد میں واپس آ جاؤں گی آپ لوگوں کے پاس۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ ہی مشکل میں ہیں یہاں؟ جو مجھے یہ اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے وہ سب کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں کتنی مشکل سے اس آدمی کو یقین دلایا ہے۔ آپ صرف وہاں بیٹھ کر اس دولت کا انتظار کر رہی ہیں، اور یہاں جو آپ کی بیٹی اس دولت کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہے، اس کا کیا؟ آپ کو صرف اپنی پرواہ ہے۔ میرے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ صرف بین اور مائک کے بارے میں ہی بات کرتی ہیں آپ۔ میرا احساس ہے آپ کو، جب آپ کو بین تنگ کرتا ہے تب مجھے فون کرتی ہیں۔ اگر یہ ساری دولت مجھے نہ ملنے والی ہوتی تو شاید آپ تو کبھی مجھے یاد بھی نہیں کرتی۔ خیر، میں یہ ساری باتیں ابھی نہیں کرنا چاہتی، یہ نہ ہو کہ دارم سائی جاگ جائیں اور میرا بنا بنایا سارا کام مٹی میں مل جائے۔ 1 مہینے بعد میں ان سے طلاق لے لوں گی، بولا نا میں نے، بس 1 مہینہ باقی ہے، 1 مہینے کے بعد میں آ جاؤں گی واپس طلاق لے کر۔ وہ سرگوشی نما آواز میں کہتی پلٹی ہی تھی کہ اپنے سامنے کھڑے دارم سائی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر چپ سی لگ گئی۔ دارم سائی موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا، جبکہ دارم سائی وحشت ناک نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی، دارم کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پر جا گری اور اس دفعہ اسے اپنے اس قدم پر بالکل بھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے تھپڑ کی شدت کو سہنے کے بعد وہ زمین پر گری، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اچانک ہونے والی اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دارم غصے سے بے حال ہو رہا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا اسے بالوں سے پکڑتا واپس کھڑا کر چکا تھا۔ اس کے بال دارم سائی کی مضبوط مٹھی میں قید ہو چکے تھے، درد سے اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ابھی اپنی ماں سے بتاؤ مجھے یہ سب کیا چل رہا ہے میرے پیٹھ پیچھے؟ وہ بے حد غصے سے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ در بس حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اپنے بال چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پچھلے 5 مہینوں میں اس نے دارم کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، شادی کی پہلی رات وہ کافی سختی سے پیش آیا تھا، لیکن آج اس کا انداز بہت وحشت ناک تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بے حال ہو رہی تھی۔
دارم سائیں چھوڑیں، مجھے کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے چلاتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی لمحے دارم نے اسے گردن سے پکڑتے ہوئے دیوار سے لگا دیا تھا۔ وہ اس کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ نور کہہ دے اس نے جو بھی کہا ہے سب جھوٹ ہے یا کوئی برا خواب ہے، ورنہ وہ اپنا ہی بہت بڑا نقصان کرنے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے کہا کوئی فضول بات نہیں، اپنی ماں سے جو بکواس کی ہے تم نے وہ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے چہرے پر دھاڑتے ہوئے بولا، میں نے کوئی بکواس نہیں کی بلکہ سچ بولا ہے۔ جی ہاں، سچ بولا ہے۔ میں نے نہیں رہنا یہاں، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، طلاق چاہیے مجھے آپ سے۔ سنا آپ نے جو بھی سنا ہے آپ نے سچ سنا ہے۔ 6 مہینے کا کانٹریکٹ تھا نا، 6 مہینے کی دیر تھی، 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں، مطلب میری آزادی کے دن قریب آنے والے ہیں۔ یہی ڈیل کی تھی نا بابا سائیں نے، 6 مہینے تک مجھے آپ کے ساتھ اس زبردستی کے رشتے کو نبھانا پڑے گا، تو پورے ہونے جا رہے ہیں 6 مہینے۔ اور یہی بتا رہی تھی میں اپنی ماں کو کہ جلدی واپس آ رہی ہوں میں آپ سے، طلاق۔ چٹاخ! اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ دارم کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا تھا۔ ہاں، مار ڈالے مجھے، جان لے لیں میری، لیکن خدا کے لیے آزاد کر دیں مجھے۔ اس چار دیواری میں نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ۔ پچھلے 5 مہینوں سے گھٹ کر آپ کے ساتھ یہ زندگی گزار رہی ہوں، اب اور یہ ڈرامے بازیاں ختم کر دیں۔ یہ سب کچھ وہ زمین پر پڑی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی، تو دارم کو اس کے لب و لہجے میں پر جیسے یقین نہ آیا تھا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، کیا بکواس کر رہی ہو تم ایسا نہیں کر سکتی، سب جھوٹ ہے، تم محبت کرتی ہو مجھ سے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اس وقت اذیت کی کس حد تک جا چکا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، جبکہ اس کے سامنے زمین پر پڑی لڑکی جس کے لبوں سے خون کی ایک لکیر نکل کر زمین پر گر رہی تھی، اس کی بے یقینی دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ ڈرامہ کر رہی تھی میں؟ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے آپ جیسے انسان سے محبت ہو سکتی ہے۔ ایک ہی چیز سے محبت ہے، اور وہ ہے پیسہ، جو بابا سائیں 6 مہینے پورے ہونے کے بعد مجھے دینے والے ہیں۔ نہ تو مجھے آپ سے محبت ہے اور نہ ہی سرمد شاہ سے۔ میں یہاں صرف اور صرف اپنے پیسے لینے کے لیے آئی تھی، اپنے حصے کی پراپرٹی لینے کے لیے آئی تھی۔ آپ سے یا آپ سے جڑے کسی رشتے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو بابا سائیں کی شرط کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی عذاب کرنی پڑ رہی ہے۔ تنگ آ چکی ہوں میں یہ فضول کے ڈراموں سے۔ جان چھوڑیں میری، خدا کے لیے۔ میں آزادی چاہتی ہوں، میں آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ساری زندگی آپ کی بیوی بن کر آپ کی اور آپ کی فیملی کے ساتھ گزار دوں گی؟ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنی بے وقوف اور جاہل ہوں کہ اپنی آزادانہ زندگی کو چھوڑ کر ساری زندگی اس حویلی میں آ کر قید ہو جاؤں۔ میں ایک آزاد پرندہ ہوں، اور آزاد پرندے ہوا میں اڑتے اچھے لگتے ہیں، کسی کی پناہوں کی قید میں نہیں۔ میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرتی، اور نہ ہی میں نے کبھی آپ سے کوئی محبت کی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اتنی آسانی سے آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تو سوچا تھوڑا محبت کا ڈرامہ ہی کر لیا جائے۔ اب 6 مہینے کسی نہ کسی طریقے سے تو انٹرٹین ہونا ہی تھا۔ لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، میں تو صرف آپ کے ساتھ سوئی ہوں۔ آپ سے کون سا میرا کوئی ناجائز تعلق ہے؟ نکاح، شادی، آل دیٹ، یہ سب کچھ تو شادی کے بعد بھی ہوتا ہی ہے۔ اگر کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو شاید ویسے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا، اور یہاں پر تو یہ سب کرنے کے پیسے بھی مل رہے تھے، لیکن میں خود بھی تنگ آ گئی تھی ان سب ڈراموں سے۔ چھوڑیں ان سب باتوں کو، اب تو آپ سب جان چکے ہیں، تو بتائیں کب تک طلاق دے رہے ہیں مجھے؟ ابھی کچھ دن صبر کر جائیں، کیونکہ 6 مہینے پورے ہونے کے بعد مجھے پیسے ملیں گے تو آپ طلاق بھی دے دیجیے گا۔ تب تک میں آپ کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح ہو گیا، آپ کو خود ہی پتہ چل گیا، ورنہ بعد میں بتاتے ہوئے آپ نہ جانے کس طرح سے ریئیکٹ کرتے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اپنا گال سہلا رہی تھی، جہاں دارم کے جارحانہ تھپڑ اس کا گال سجا چکے تھے، لیکن اس کی بے شرمی کی انتہا یہ تھی کہ اب وہ بھی
مسکرا کر اسے حقیقت بتا رہی تھی۔ دارم کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے۔ کتنی آسانی سے وہ اسے بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ ڈرامہ تھا، صرف دھوکہ بازی تھی۔ وہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس نے اس سے کوئی بھی محبت کبھی کی تھی۔ سب کچھ وہ بس دولت کے لیے کر رہی تھی۔ وہ تو اتنے وقت سے اسے سر آنکھوں پر بٹھائے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس کی محبت کو سمجھتی ہے۔ اس کے اندر عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا وہ اس بات کو کس طرح سے دیکھے، کس طرح سے ہینڈل کرے۔ دارم شاہ اپنے ہی رشتوں میں بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ سرخ آنکھیں لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ معصوم سے چہرے پر کہیں بھی بے وفائی کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کا مسکراتا چہرہ اتنا ہی معصوم تھا جتنا وہ آج تک اسے دیکھتا آیا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا وہ بس ایک بار کہہ دے میں مذاق کر رہی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس نے نہیں کہا۔ وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی، شاید وہ اس کے اندر کا حال جان کر اس کی بے بسی پر مسکرا رہی تھی۔ میں دارم شاہ پورے ہوش و حواس میں قسم کھاتا ہوں کہ ساری زندگی تم مجھ سے طلاق لینے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ زندگی، میری محبت، یہ رشتہ تمہارے لیے ایک قید ہے نا، تو اب تمہیں پتہ چلے گا قید کسے کہتے ہیں، کیونکہ اب یہ زندگی سچ میں تمہارے لیے قید سے کم نہیں ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا اچانک اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پریشان ہو چکی تھی۔ 6 مہینوں سے وہ اسے ہر طریقے سے اپنی محبت کا یقین دلا چکی تھی۔ وہ اتنی جلدی اسے حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی، خاص کر تب تک نہیں جب تک 6 مہینے گزر نہ جاتے۔ لیکن 6 مہینوں کے بعد جب وہ اسے سب کچھ سچ بتائے گی، وہ اسے خود ہی طلاق دے دے گا۔ لیکن اب نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ خود سے ہی ایک جنگ لڑ رہا تھا، اسے اپنا آپ بالکل بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو کل تک اسے اپنی بے پناہ چاہتوں کے حصار میں سمجھ رہا تھا، آج اسے پتہ چلا تھا وہ سب تو صرف دھوکہ ہے۔ اس کی محبت، اس کی چاہت، وہ ان سب چیزوں کا صرف استعمال کر رہی ہے، صرف دولت کے خاطر۔ اسے کوئی محبت نہیں ہے اس سے، اور نہ ہی اس نے اسے کبھی چاہا ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں وہ اس پر اپنا سب کچھ لٹا چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے چاچا سائیں کے لیے ہرگز نہیں کیا تھا۔ اس کی چاہت اس کی اپنی خواہش تھی، وہ بچپن سے اس کا خواہش مند تھا۔ اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا، اسی لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اگر وہ اس سے جان مانگ لیتی تو شاید وہ جان دینے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ وہ محبت تھی، اس کی چاہت، اس کا سب کچھ تھی، اور کتنی آسانی سے وہ اسے کہہ گئی تھی کہ وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہار گیا ہو اپنی بے پناہ محبتوں کے ساتھ۔ وہ ہار گیا تھا، اس کی محبت اس کے منہ پر مار دی گئی۔ دارم سائیں سمجھ نہیں آتی اتنی رات کو مجھے یہاں کیوں بلایا۔ جیسے ہی گاڑی رکی تو وہ جلدی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ رات کے اس وقت دارم کا فون آنا اور پھر دارم کا انہیں ندی کے قریب بلانا انہیں بے حد پریشان کر گیا تھا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکا یہاں پہنچے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ ڈرائیور کو بھی نہیں لائے تھے، کیونکہ دارم نے انہیں اکیلے آنے کے لیے کہا تھا۔ خیریت ہوتی تو کیا آپ کو یہاں بلاتا اس وقت چچا سائیں؟ وہ انہیں دیکھتا پتھر ندی کی جانب پھینک رہا تھا۔ اس کے انداز نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کر اس بات کو جاننا چاہتے تھے جس کے خاطر دارم سائیں نے آدھی رات کو انہیں یہاں پر بلایا تھا۔ ہاں بتاؤ مجھے کیا بات ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ دارم تم پریشان لگ رہے ہو۔ وہ اسے دیکھتے خود بھی پریشان ہو گئے تھے۔ غور سے دیکھیے چاچو سائیں، میں پریشان نہیں ہوں، میں ہار گیا ہوں۔ آج دارم سائیں ہار گیا ہے۔ اس کے یوں ہار جانے پر وہ حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے۔ دارم شاہ اور ہار مان جائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کی بیٹی نے ہرا دیا چاچو سائیں، 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں اور وہ ان ڈراموں سے تھک گئی ہے اور آپ سے امید کرتی ہے کہ آپ اپنی ڈیل پر قائم ہوں گے۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔
اگر تو اس کی بات سچی تھی تو انہیں لگا جیسے وہ ختم ہو گئے ہوں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے دارم سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری بیٹی سب کچھ قبول کر چکی ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے اور ہم سے بھی۔ وہ بہت خوش ہے تمہارے ساتھ۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو تمہیں بول سکتی تھی۔ اب تک وہ اس بارے میں کتنی بار بات کر چکی ہوتی۔ پچھلے 5 مہینوں میں اس نے اپنے آپ کو پورا کا پورا بدل دیا ہے دارم۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے تمہارے خاطر۔ نہیں کرتی وہ مجھ سے محبت چاچو سائیں، نہیں ہے اسے مجھ سے محبت۔ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی وہ مجھ سے، میرے گھر والوں سے یا پھر آپ سے۔ وہ ختم کر دینا چاہتی ہے یہ سارے رشتے جو اس کی قید کی وجہ بنتے ہیں۔ وہ یہاں صرف اور صرف اپنے حصے کی جائیداد کے لیے آئی تھی۔ اور اس بات کو قبول کریں آپ، جس طرح سے میں قبول کر چکا ہوں، اس کی آنکھوں میں مجھے کہیں اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے بہت بھیانک چہرہ ہے چاچو سائیں۔ دل توڑنا تو کوئی اس سے سیکھے، اتنی خوبصورتی سے توڑے گی پھر دوبارہ کبھی دل لگانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں دارم، ایسا نہیں کر سکتی وہ، میری بیٹی ہے، نہیں جا سکتی ہمیں چھوڑ کر۔ دارم اسے روک لو، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم در کو مت چھوڑو۔ دارم وہ بھٹک جائے گی، بچی ہے، نہیں سمجھ پائے گی زندگی کو۔ سمرا استعمال کر رہی ہے میری بیٹی کو، اس کو نادانی کی سزا مت دینا۔ دارم سائیں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو خود سے دور مت کرنا۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو تمہارا چاچو بھی مر جائے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ اپنے سامنے ایک بھرپور مرد کو اس طرح سے روتے دیکھ کر دارم خود بھی تڑپ اٹھا تھا۔ چاچو سائیں، میں اسے چھوڑ نہیں رہا، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تیار رہیں، آپ کی بیٹی جلد ہی آپ کو بہت بڑا جھٹکا دینے والی ہے، جسے سہنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ چاچو سائیں کو یقین نہیں آ رہا تھا ان کی بیٹی بھی پہلی بیوی کی طرح چال بازیاں کرتی ہے۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی اور در کی آنکھ کھلی تو دارم اب تک کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے 1 گھنٹے تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ آج نہیں تو کل سب سچ سامنے آنا ہی تھا تو گھبرانا کیسا، وہ فریش ہونے چلی گئی، کیونکہ اس کے حساب سے اس سچویشن کا سامنا تو بعد میں بھی کرنا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر اس نے پہلے ہی کر لیا تو۔ وہ نہا کر کمرے سے باہر نکلی تو دارم کمرے میں ہی تھا۔ اب نہ جانے وہ اس سے کیا کہنے والا تھا، جو بھی تھا وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کر چکی تھی۔ کل رات دارم نے کہا تھا کہ وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن وہ طلاق لے کر ہی جانے کا سوچ رہی تھی۔ جانم سائیں، میرے کپڑے نکالو، میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ موبائل ٹیبل پر رکھتا بیڈ سے اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کرنے لگا۔ اس کے انداز بالکل کل جیسا تھا، جسے سوچ کر در کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجیں۔ اس نے حیرانگی سے ایک نظر دارم کی جانب دیکھا تھا۔ کیا آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے؟ وہ اپنی حیرانگی چھپاتے اس سے سوال کرنے لگی تو بات لینے جاتا دارم مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ میرے خیال میں بیوی تم ہو اور ایسے کاموں کے لیے بیوی کو ہی بلایا جاتا ہے۔ وہ اس کے قریب آتا وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ ہی وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل قریب آ کر اس کے چہرے پر بولا، جی ہاں میں ہی ہوں بیوی، 1 مہینہ رہتا ہے نا؟ اس نے مسکرا کر اسے مزید آگ لگائی۔ اس کا 1 مہینہ کہنا دارم کے لبوں کی مسکراہٹ کو اور گہرا کر گیا تھا۔ 1 مہینہ نہیں، 1 زندگی رہتی ہے جانم سائیں۔ اس زندگی میں تو اللہ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے اور میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ تحفے واپس نہیں کیے جاتے اور تم میرے لیے ایک حسین تحفہ ہو۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے پوروں سے ہاتھ پھیرتا وہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ در نے اس سے دور ہٹنے کی مزاحمت کی تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیے وہ مکمل مدہوش ہوتا۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اب اس کا چہرہ تھام چکا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر دلفریب انداز میں مسکرایا، میرے کپڑے نکالو جانم سائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک کمرے سے بھاگنا مت، کیونکہ
اب میں تمہیں پاس چاہتا ہوں، اسے کہتا وہ واش روم جانے لگا تھا جب دروازے پر پھر سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی دیوار کے ساتھ لگی اسے دیکھ رہی تھی۔ کل رات اس کے ہاتھ کے 2 تھپڑ کھا کر اس کا گال بری طرح سے سوجا ہوا تھا، جو دارم کے لیے تکلیف کی وجہ بن رہا تھا، لیکن در کو اس کی پرواہ تب ہوتی جب اسے کوئی فرق پڑتا۔ وہ تو ہر چیز کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی، لیکن دارم سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ اسے سچ میں لگا تھا بے وفائی کے جرم میں وہ اسے سزا کے طور پر طلاق دے دے گا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھا۔ واش روم کے دروازے سے اسے دیکھتا وہ اس وقت اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری زندگی کا ایک اصول ہے جانم سائیں، جو میرا ہو وہ صرف میرا ہی رہتا ہے۔ دارم اپنی چیزوں میں شراکت برداشت نہیں کرتا۔ تم تو پھر محبت ہو، میں تو اپنی من پسند چیزیں بھی نہیں چھوڑتا۔ اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دو، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اب تم اسے اپنے لیے قید سمجھو یا میری دیوانگی، تمہاری مرضی، لیکن تم اب سے نہیں، ہمیشہ سے ہی صرف دارم شاہ کی ہو اور تا قیامت تک رہو گی۔ وہ ایک بار پھر سے مسکراتا اس کی نظروں کے سامنے غائب ہو گیا تھا، جبکہ وہ سر دیوار پر رکھے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں سنان؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ لڑکی سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ بابا سائیں اس کے کمرے میں کھڑے اس سے سوال کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں مسکان کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ مسکان نام کی لڑکی گھر کیوں آئی تھی؟ کیوں کسی انجان لڑکی کو ان کے گھر میں پناہ ملی تھی؟ اس سوال کے ساتھ وہ دارم کے پاس پہنچے تو دارم نے کہا، چاچو سائیں، اس سوال کا جواب آپ سنان سے مانگیں۔ وہ لڑکی آپ کے بیٹے کی منکوہہ ہے۔ وہ لڑکی مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ اسے سوائے اپنے شوہر کے اور کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور ایسی کنڈیشن میں سنان سائیں کے علاوہ اور کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے اس گھر میں لے آیا ہوں تاکہ سنان اس کا خیال رکھے۔